میں پھر شیخ صاحب یہ لارجر ڈیبیٹ کے اندر جو فیصلہ سازی کی بات ہو رہی ہے تو یہ کہ اب ہم اپوائنٹمنٹ بھی نہیں کر سکتے. جب آپ کہتے ہیں نا کہ نام دیں وہ جس کے اوپر لوگ اچھائی کی بات. دیکھیں ناصر کھوسہ صاحب کا نام آیا, سب نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے, وہ مانے نہیں, وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن پھر نام آئے نون لیگ کے سامنے, ایک ان کے ایڈوائزر ہیں اس وقت پنجاب میں, دوسرے جس وقت کھوکھر صاحب کو یاد ہوگا جب ایم کیو ایم کے پاس جانا تھا نو کانفیڈنس کے وقت, زرداری صاحب کے ساتھ وہ سب سے آگے آگے اور ساتھ ساتھ, یعنی وہ پارٹی کے قریب ترین لوگوں میں سے ہیں زرداری صاحب. آپ نے ان کے نام دے دیے اور وہ بن بھی جائیں گے, لگتا ہے ایسے یہ کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر. ہم کوئی اپوائنٹمنٹ بھی اس ملک میں ایسی نہیں کرنا چاہتے یا کر سکتے جو کہ غیر متنازع ہو. ہمارا آدمی آئے گا, ہمارے حق کے فیصلے کرے گا تو وہ اپوائنٹ ہوگا, ورنہ ہم نے اپوائنٹ نہیں کرنا. کب تک ان کو احساس نہیں کہ اس نظام کو نقصان کیا ہوتا؟ نہیں سر, میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی کسی بھی قسم کا احساس ہے. اگر ان کو احساس ہوتا تو اس وقت جو ملک کی معیشت کی حالت ہے, اس حالت کے دوران اگر ان کو ادراک ہوتا تو یہ تماشا نہیں کرتے یہ جو کر رہے ہیں, اس قسم کی غیر سنجیدہ اپروچ نہ رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کے تو یہ محافظ ہی نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں اس قسم کا سسٹم جس کو اپنی مرضی کے مطابق توڑا اور مروڑا جا سکے, جس کو جس وقت مرضی ان کی لائرز کی ٹیم بیٹھے اور اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کرے اور اپنے حق میں اس میں ایسی لوپ ہولز نکالے جس سے ان کو فائدہ ہو سکے. تو انہوں سسٹم چاہیے ہی نہیں ہے, کیونکہ اگر کوئی مضبوط سسٹم ہوگا تو سسٹم کے مطابق چلنا پڑے گا. اگر سسٹم کے مطابق چلنا پڑے گا تو ملک زیادہ ڈسپلن اور آرگنائز طریقے سے پرفارم کرنا شروع ہو جائے گا. تو پھر انادی دیہڑی کتوں لگے گی, پھر انادی واری کتوں آئے گی, پھر یہ اپنے بندے کس طریقے سے اکوموڈیٹ کریں گے. پھر یہ جو فضول قسم کے لوگ ہیں, کوئی کسی کا رشتہ دار ہے, یہ جو نام آئے ہیں, کوئی ایسا نام آ گیا جو نیب میں سے ہو کے آیا ہے, ایک ایسا نام آ گیا جو چودھری صاحبان کا داماد ہے کسی حوالے سے, اتوں کوئی ایسا نام آ گیا جو ادوں ایک پاسے چودھریاں کا رشتہ دار ہے, دوسرے پاسے. سو یہ اسی طریقہ کا تماشا ہے. نصیر خان اس سسٹم نال کھیلنا چاہتے ہیں, اس سسٹم نال کھیلنا چاہتے نہیں, اس سسٹم مضبوط نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں نا ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ ہو جائے گا, اسی طرح سسٹم مضبوط بھی ہوگا تو بہت سی چیزیں ڈیلیور ہوں گی, پھر کنٹرول آ جائے گا. سسٹم کنٹرول کرتا ہے لوگوں کو, ابھی یہ سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں. اگر سسٹم مضبوط ہوگا تو سسٹم ان کو کنٹرول کرے گا, جو کوئی نہیں چاہتا اس ملک میں ہم سسٹم کے تابع. دوسرا جو معیشت پہ بحث ہوتی ہے کھوکھر صاحب, پٹرول بم گرا, سب کو پتا ہے پٹرول مہنگا کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا, سپر سائیکل آ گئی ہر چیز کی. لندن جائیں, آج کل جو لندن بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے, پاکستان میں مہنگائی. لیکن ہماری ساری سیاست اس بات پہ ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا تو میں نے آپ پہ تنقید کرنی ہے. جب میں آ جاؤں گا حکومت میں نے فیصلہ کرنا ہے, جو کہ کرنا ہے ساروں نے. اس وقت کی کوئی راکٹ سائنس نہیں, آئی ایم ایف کے بعد جانا اور اس کی کنڈیشن پوری کرنی. کیوں نہیں سوچتے ہم کہ ہم اس سے ملک کا نقصان کریں؟ سیاست کھیلتے ہیں ہم. عوام سے سچ بولنا چاہیے. اور دیکھیں حالات جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کاشف بھائی, ہمارے ملک میں اس وقت اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے. ایل سیز نہیں کھل رہی, مال پورٹس پہ پڑا ہوا ہے, انفلیشن از تھرو دا روف, گورنمنٹ کے پاس ڈالرز ختم ہو گئے, بہت کم رہ گئے, زر مبادلہ کے ذخائر کم رہ گئے. اس صورتحال میں عوام سے کم سچ تو بولیں کہ اگر ہم دنیا میں پھر رہے ہیں, کہیں سے ہم $1 ارب لے رہے ہیں, کہیں سے $2 ارب رول اوور ہو رہا ہے, اگر ہمیں آئی ایم ایف سے بھی پیسے مل جاتے ہیں تو وہ 6 مہینے بعد, سال بعد ہم پھر اسی صورتحال میں کھڑے ہوں. اور رول اوور کا مطلب اگلے سال واپس کرنے پڑیں گے, اور 2 سال بعد واپس کرنے پڑیں گے, ایک مخصوص مدت کے بعد واپس کرنے. اگلے آنے والے 3 سالوں میں کو لگ بھگ ہم نے $75 بلین 73 بلین کا نمبر سنا, یا 75 بلین ڈالرز ہم نے واپس کرنے. ہم کس طرح کریں گے؟ یہ 1 مہینے کی 6 مہینے کی کوئی گیم نہیں ہے. اگر ہم نے معیشت کو درست کرنا ہے تو ہمیں پھر 5 سال اور 10 سال کا پورا پلان بنا کے معیشت کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ بھی کوئی ان ڈیموکریٹک سوچ ہے کہ کیونکہ ہم نے سخت فیصلے کیے تو ہمیں ٹائم ایکسٹرا مل جائے. آئین کی ایکسپریس پروویژنز ہیں, آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے حکومت لی, آپ سے کوئی چیز مخفی نہیں تھی, آپ نے حکومت جانتے بوجھتے ہوئے لی, اب اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی. جہاں تک تعلق ہے, آپ نے کیئر ٹیکر کا ذکر کیا کاشف بھائی, انڈیا میں اب ساتھ آپ کے ملک ہے, وہاں پر تو کوئی کیئر ٹیکرز نہیں آتے, حکومت چلتی ہے, اس کے نیچے الیکشنز ہوتے ہیں. کیونکہ سیاسی اور جمہوری کلچر اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کے الزامات نہیں لگائے جاتے. ای سی پی انڈیا میں جو ہے اس کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ہمارے ای سی پی سے کئی درجے بہتر ہے. تو یہ ہم نے تو کبھی, وہ پرائم منسٹر کو نہیں ہلنے دیتے جی, وہ اپنے وزیر اعظم کو نہیں ہلنے دیتے جب الیکشنز ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم جب اس کلچر کو ہم نے مضبوط کیا ہی نہیں,
اور سیاستدانوں کو جہاں پہ بھی موقع ملا, ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا رول تو ہے ہی ہے کہ اس کو ویک کرنے میں, لیکن جہاں پر سیاستدانوں کو موقع ملا وہاں پر انہوں نے بھی مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. اب یہ جو نام آنے, ان کے اوپر ایگریمنٹ نہ ہونا, پھر ایونچولی یہ بات چلی جانی ہے ای سی پی کے پاس. آئین یہ کہتا ہے کہ پہلے اپوزیشن لیڈر اور لیڈر آف دا ہاؤس آپس میں طے کر لیں. اگر نہیں طے کر پاتے تو پھر ایک کمیٹی بنائی جائے گی پارلیمنٹیرینز کی, ایکول ریپرزینٹیشن آف اپوزیشن اینڈ ٹریجری بینچز, پھر وہ کرے گی. ایسے نام دیں جس کو مصطفیٰ نواز کھوکھر دیکھ کر کے ہاں یار یہ دو نام تو مجھے ٹھیک لگ رہے ہیں, ان میں سے کوئی ایک ہو جائے. ایسے نام تو آئے نا. یہ عدالت کہتی ہے جی آپ اپنی داڑھی عدالت کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. اب آپ نے یہاں پہ معاملہ اپنے معاملات الیکشن کمشنر کے ہاتھ میں دے دی. وائی ڈو وی ورک لائک دس؟ اور الیکشن ہو گئے, ویسے آپ کی کیا خبر ہے؟ آپ کی خبریں اس طرح کی بڑی اچھی اچھی آتی ہیں. دیکھیے کاشف صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ایک تو ان لوگوں کو حکومت کرنے کا چانس واپس نہیں ملنا چاہیے جو ایک دفعہ فیل ہو چکے ہیں, ایک دفعہ کسی چیز میں کرپشن میں کسی چیز میں انوالو ہو چکے ہیں. یہ کیا ہماری ڈائنیسٹی ہے, لیگیسی ہے کہ جی ایک آدمی شہید ہو گیا, اس کی پھر نسل چلتی چلی جا رہی ہے, اس کو ووٹ پڑ رہے ہیں. ایک لیڈر آیا, اس کی شکل اچھی تھی, اس کے اوپر ووٹ ٹرنا شروع ہو گئے. ایک آیا تو اس کا پھر بھائی آ گیا, پھر اس کی بیٹی آ گئی, پھر اس کا دوسرا بیٹا آ گیا, پھر دماد آ گئے, بنوئی آ گئے. پھر آپ انٹرنل شادیاں کروا دیتے ہیں, کسی کی فوجی میں شادی ہو جاتی ہے, کسی کی کورٹ ججز کے بعد شادی ہو جاتی ہے. یہ سب ایک نیٹ ہے پاکستان کا, اس کو کاٹنے کی ضرورت ہے. مافیا. نمبر ٹو یہ کہ دیکھیں جب تک لیڈرشپ کسی بھی ادارے کی ہو, سپریم کورٹ کی لیڈرشپ ہو, ڈیموکریٹک سسٹم کی لیڈرشپ ہو, فوج کی لیڈرشپ ہو. اب جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اس ملک کے جس دورائے پہ آج پاکستان کھڑا ہوا ہے, اس میں میری سابقہ پارٹی نے غلطی کیا کی. ایک آدمی کو ایکسٹینشن دی اپنے مفادات کے لیے, پھر اس کو ایک اور ایکسٹینشن دینے کا چانس دیا, پھر اس کو الزامات لگا کے 6 مہینے کی ایکسٹینشن دینے کی کوشش کی گئی, اور ایک آدمی کو آؤٹ آف ٹرن, آؤٹ آف میرٹ اپنی مفاد کے لیے چیف بنانے کی کوشش کی. اب ایک سپہ سالار آپ کے پاس آیا ہے جس کے ادوار میں اسی کی ٹرم میں یہ پاکستان میں ہمیشہ کے لیے چیز ختم ہو جائے گی کہ کسی آرمی چیف کو ایکسٹینشن ملے آئینی اور قانونی طور پہ. اور اس کا کریڈٹ کسی پالیٹیشین کو نہیں جائے گا, اس کا کریڈٹ اس ادارے کے سربراہ کو جائے گا. وہ سمجھتا ہے یہ جڑ ہے پاکستان کی بنیادی خرابی کی طرف. تو اگر آپ اس طرح کے اقدامات کریں, اپنی لیگیسی بنائیں کہ میں نے اچھے کام کیے, اس کا فیصلہ وقت کرے گا. سر آپ کو بتا دیا نا سر, اب آپ اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. بہت کچھ, ٹھیک ہے, میں اسی ملک میں رہتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. میں نے بہت کچھ دیکھا ہے. ابھی تو دیکھیں ایسے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو میں نے نہیں دیکھا, یہ تو اب بات آئے گا تو دیکھیں گے. اگر آپ دیکھیں گے تو اس آدمی کو آپ اس کو کریڈٹ تو دیں گے نا, شاباشی دیں گے کہ اس نے ملک کا, ادارے کا, جمہوریت کا درد کیا, کہ اس نے اپنے ادوار میں لیگیسی ختم کر دے کہ وہ آنے والا کوئی بھی آدمی ایکسٹینشن. بالکل اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, بہت زبردست کام, بہت اچھی بات. ٹھیک ہے, اگر یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں تو اس کے اوپر تالیاں بجنی چاہیے. اچھی بات ہے, اچھی بات. اسی طرح لیڈرشپ کو کوئی ایسی پالیسیز بنانی چاہیے. ٹھیک ہے, ہماری پالیسی کیا ہے, آپ نے اپنی بیوی کے ایسڈ نہیں دکھائے, نااہل ہو گئے. آپ مامے لگتے ہیں ہمیں نااہل کرنے والے. کون ہے آپ نااہل کرنے والے؟ کسی کوئی مولوی کھڑا ہو جائے گا, اس نے شرعی طور پہ یہ بات کر دی, یہ مسلمان نہیں, بھائی تم کون, مامے ہو ہمارے, سرٹیفکیٹ دو گے تم اللہ میں. یہ سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار تو کسی کے پاس نہیں ہے, کسی کے اسلام کو, کسی کے مذہب کو, کسی کی اللہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, یہ اختیار کسی کے پاس نہیں. تیسری چیز کیا آپ نے کسی امیر, کسی سیاستدان, کسی وزیر کا بچہ گٹر پہ گر کے مرتے ہوئے دیکھا؟ کسی کو روٹی کے لالے ہیں, کسی کے گھر میں سوئی گیس کٹ گئی, الیکٹریسٹی کٹ گئی, اس کا بل دینے کو نہیں ہے. آپ 500 روپے کی کافی پیتے ہیں, 5000 کی کافی کر دیں, اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 5 لاکھ کی کافی کر دیں, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو غریبوں کو فرق نہیں پڑتا, غریبوں کو فرق پڑتا. غریب کا سوچنے والا کون ہے؟ سب اپنا سوچنے والے ہیں. لیکن یہی سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے, آئینی اور قانونی. اور آپ کو پتا ہے آئین اور قانون, ضرورت ہے وقت, آئین اور قانون کے اندر بھی شکیں نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان شکوں کے تحت ہم نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ وہی چور, پھر وہی, پھر وہی, پھر وہی, پھر وہی. اور عوام کے اندر اور پارٹیز کے اندر بھی کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہیں جو بتا سکیں. تو بات ہم نے پہلے کر لی نا, لیکن یہ اس نظام کو ٹھیک کیسے کرنا, اب یہ بتا دیں. سر میں اکثر قائرہ صاحب آتے ہیں پروگرام میں نا, تو قائرہ صاحب کا ایک ویو ہوتا ہے. سر کوئکلی بتا دیجیے گا, قائرہ صاحب کا ویو یہ ہوتا ہے کہ جب تک لوگ نہیں کھڑے ہوں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. میں نے اسمبلی میں کہا تھا, اسمبلی میں نے کہا تھا, اب میں آج اس کا تعداد بڑھا رہا ہوں. آپ 5000 کی جگہ 25000 آدمی لٹکا دینا اور ڈر پیدا کرتے ہیں اس ملک کے اندر, تو یہ بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور ہر ادارے سے, ہر شعبے سے نکالیں آدمی. آپ جمہوریت لوگوں کو لمٹ کرتے ہیں. قاتل جو ہے وہ سیاست کرے گا, زانی جو ہے وہ سیاست کرے گا, رشوت خور جو ہے وہ سیاست کرے گا,
बेईमान जो है वो सियासत करेगा, डाके डालने वाला डाकू, वडेरा, कारोबारी, होल्डिंग करने वाला आदमी वो सियासत करेगा और आप जमहूरियत की ताल बजाते रहें।